السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ افضل کون، حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ؟ دوستو، جو شیعہ حضرات ہیں نا، یہ حضرت فاطمہ کو خواتین میں سب سے افضل سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ حجت پکڑتے ہیں ضعیف روایات کے ذریعے۔ اچھا، جو اصل چیز ہے نا، وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کا کلام، قرآن نور ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن محیمن ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ اصل فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہوگا، نہ کہ راویوں کے ذریعے آئی ہوئی ضعیف روایات۔ قرآن کے مطابق نبی علیہ السلام کی بیویاں ہی اہل بیت ہیں، صرف اونلی نبی کی بیویاں ہی اہل بیت ہیں، اور کوئی نہیں۔ جبکہ ضعیف روایات جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی کے اہل بیت سے مراد حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اور وہ جو روایات ہیں نا جو بتاتی ہیں نبی نے چادر لی اور ان تمام لوگوں کو اپنی چادر میں لیا، یہ روایت حدیث قصہ کہلاتی ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے۔ آپ کی اسکرین پہ اوپر پکچر آ رہی ہے، یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس کا میں لنک دے دوں گا نیچے کومنٹس میں، آپ تفصیلاً دیکھیے گا۔ ضعیف روایت ہے، سندن بے اعتبار سند روایت ثابت ہی نہیں۔ دوستو، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کے مطابق نہ صرف حضرت عائشہ بلکہ نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں نبی کی، سب کے سب حضرت فاطمہ اور نبی کی جو اور بیٹیاں ہیں، ٹوٹل 4 بیٹیاں ہیں نا جو کتب تاریخ ہمیں بتاتی ہے، نبی کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، قرآن کے مطابق نبی کی بیویاں نبی کی بیٹیوں سے افضل ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک تو وہ تمام آیات جو آیت تطہیر ہے، اس کے مطابق اہل بیت صرف نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ آپ کی اسکرین پہ آیات چل رہی ہیں۔ پچھلی آیات خطاب امہات المؤمنین سے، آیت تطہیر والی جو آیت ہے اس کے اندر بھی خطاب بیویوں سے نبی کی، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کے اندر بھی نبی کی بیویوں سے خطاب ہے۔ یہ تو ہوئی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل دوستو، یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، آپ کھولیں گے سورہ احزاب، اور اس کی آیت ہے 31۔ اللہ پاک نبی کی بیویوں سے کیا فرما رہا ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی غلط کام کرے گی تو اس کو ڈبل عذاب ہوگا، اسی طرح کوئی اچھا کام کرے گی تو اس کو ڈبل ثواب ہوگا۔ یعنی نبی کی بیویاں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، نبی کی بیویوں کا ثواب وہ بھی ڈبل ہے۔ ان کا جو اللہ پاک نے ان کے لیے جو کرائٹیریا رکھا ہے نا، وہ عام عورتوں کے لیے نہیں رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اور تم میں سے جو فرما بردار رہے اللہ اور اس کے رسول کی اور اچھا کام کرے، ہم اسے اوروں سے 2 گنا ثواب دیں گے۔ دیکھا، اللہ پاک نے بتا دیا کہ نبی کی بیویاں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں۔ اور اگلی آیت میں یعنی 32 نمبر آیت میں اللہ پاک نے باقاعدہ اس کی وضاحت بھی کر دی۔ کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر آگے اللہ نے شرائط بتائیں، اگر اللہ سے ڈرتی رہو اور بات میں ایسی نرمی کرو، مطلب آگے جو اللہ پاک نے ان کو جو بتایا کہ کسی سے اس طرح ہنس کے بات نہیں کرنی، جو مفہوم ہے کہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال آئے وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن نے کیا بتایا؟ نبی کی بیویوں آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں۔ اب حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سے اب علیحدہ ہوگی اس چیپٹر میں۔ یہ چیزیں نبی کی بیٹیوں کے لیے اللہ نے نہیں کہا، چاہے حضرت فاطمہ ہو یا زینب ہو
یا ام کلثوم ہو یا رقیہ ہو، ہیں نبی کی بیویاں جتنی بھی ہیں سب کی سب نبی کی بیٹیوں سے افضل ہیں، اور نبی کی بیویاں ہی اہل بیت ہیں قرآن کے مطابق۔ اور اللہ نے کہہ دیا باقاعدہ نبی کی بیویاں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں۔ عام عورتیں پاویں بیٹیاں ہوں یا کوئی بھی ہو امت میں سے، ان کا ثواب ڈبل ہے، ان کے احوال عام عورتوں جیسے نہیں ہیں۔ یہ جو شیعہ حضرات ہیں اور جو سنی حضرات ہیں، یہ منکرین قرآن ہیں، یہ فرقہ پرست ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر جو من گڑت روایات تھی نا، گڑی ہوئی، خود سے بنائی ہوئی راویوں نے، وہ انہوں نے نقل کی، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا کہ نبی نے چادر میں حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین کو لیا۔ یہ میں نے حدیث کے ساتھ اس پہ ویڈیو بنائی ہے، تفصیل سے دیکھو، ایک بھی روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ اہل بیت صرف اور صرف اونلی نبی کی بیویاں ہیں۔ نبی کی بیویوں کے حالات قرآن کے مطابق عام عورتوں جیسے نہیں ہیں۔ نبی کی بیویوں کے حالات قرآن مطابق عام عورتوں جیسے نہیں ہے، ان کا ثواب بھی ڈبل ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جی افضل ہیں، بتائیں قرآن سے ثابت کریں۔ قرآن تو نبی کی بیویوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ جیسا تو آپ کے حالات عام عورتوں جیسے ہیں ہی نہیں، آپ کا ثواب بھی ڈبل ہے۔ گناہ کرو گی تو پکڑ ڈبل ہے، اچھا کام کرو گی تو ثواب بھی ڈبل ہے۔ بتائیں افضل کون ہوا پھر؟ اور پھر اہل بیت بھی اللہ نے کہا۔ جتنے بھی شیعہ ہیں، جتنے بھی سنی ہیں، میجورٹی، اکثریت منکر قرآن روایت پرست ہیں، اللہ کے کلام کو نہیں مانتے۔ کہتے ہیں ہم روایت کے ذریعے دیکھیں گے روایت کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کس کو اہل بیت کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھتے، کہتے ہیں روایت میں جو آئے ہم وہ دیکھیں گے۔ اور ان روایات کی حیثیت میں نے بیان کر دی ہے۔ ایک راوی بھی سچا نہیں ہے، کوئی مستور ہے، یعنی مستور سے مراد اس کے زمانے کے لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ بعد والے کہہ رہے ہیں فلانا سچا تھا، فلانا ضعیف تھا۔ کوئی مدلس ہے، صیغہ عن سے بیان کر رہا ہے، ایک روایت بھی صحیح نہیں، ایک بھی۔ اب فیصلہ آپ کر لیں کہ نبی کی بیویاں افضل ہیں یا بیٹیاں یا عام خواتین۔ قرآن نے تو اپنا فیصلہ کر دیا ہے، اب لوگوں کی مرضی ہے وہ قرآن کی مانتے ہیں یا یہ جو من گڑت روایات ہیں ان کی مانتے ہیں۔ ہم تو بھائی قرآن کی مانیں گے، کیوں؟ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، فیصلہ کرنے والی ہے، آگے مرضی آپ کی۔ دوستو روایات سے آپ نے دین نہیں لینا، آپ نے دین کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت روایات نہیں تھیں، صرف ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب قرآن تھی۔ اور اسی قرآن کو اللہ نے بار بار اپنی کتاب میں فالو کرنے کا کہا، اس کو فالو کرو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ چاہتے ہیں آپ گمراہ ہوں؟ آپ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے نا، اس لیے آپ بھی صرف اونلی اکیلے قرآن کو فالو کریں، کبھی بھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن کو یوں پکڑ لیں انشاءاللہ، اسی طرح یہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، آپ قرآن کو پکڑ لیں گے، یہ آپ کو پکڑ لے گا، اسی طرح چلتے چلتے جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔